بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا، مدہوش کر دیا. ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے. وأحل اللہ البیع وحرم الربا، جبکہ اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس شخص کے پاس آئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ، تو اسی کے لیے ہے وہ چیز ما سلف، جس کا اس نے معاملہ کیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد، اور جس شخص نے عود کر لیا، لوٹ گیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ربا عربی میں کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں، اور گاؤں اور دیہات کی زبان میں بیاج کہتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا، کل بتلایا گیا. فرمایا کہ ایسے لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ قیامت کے دن قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی انسان جس پر جن نے، شیطان نے اثر کر دیا ہو، اور جس طرح انسان پر شیطان کے اثر سے، جن کے اثر سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے، پاگل اور دیوانہ وار حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو گویا یہ انسان ایسے ہی اٹھے گا جیسا کہ کوئی دیوانہ ہو، جیسا کہ کوئی مجنون یعنی پاگل ہو. جو انسان سود کھاتا ہے اس کی سزا یہ ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے، اس کی دو وجہ ہے کہ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی. یہ اس وجہ سے کہ ایک سزا تو ایک تو یہ کہ یہ سود کھاتے ہیں، سود کو انہوں نے حلال کیا. دوسری یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ سود یعنی خرید و فروخت سود کی طرح ہے. اچھا ایک بات یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت سود کی حرمت کو بیان فرما رہے ہیں. یہ اس بات سمجھنے کی ہے کہ آج کل جو سود چل رہا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر سود نہ ہو تو اقتصادی حالات نہیں بڑھ سکتے، انسان کے کاروبار بغیر سود کے نہیں چل سکتے، انسان اپنے پیسے کو 2 گنا 4 گنا کیسے کر سکتا ہے، یہی طریقہ ہے کہ وہ سود لے. تو ان تمام طرح کے حالات جو آج کے زمانے میں رائج ہیں، بینک کے اندر، کمپنیوں کے اندر، فائنانسر کے اندر، یا ان تمام طرح کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں بطور قسط پر ملنے والے سامان، ان تمام چیزوں کے اندر سود ہوتا ہے، ربا ہوتا ہے، بیاج ہوتا ہے، جو کہ حرام ہے.
یہاں پر ایک چیز ارشاد فرمائی الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. یہ فرمایا روایت کے اندر کہ سود کھانے سے مراد صرف سود کھانا نہیں، بلکہ سود سے پہنے ہوئے کپڑے، سود سے بنایا ہوا مکان، سود سے لی ہوئی زمین، خریدا ہوا مکان، خریدا ہوا کوئی سامان، یہ تمام کے تمام حرام ہے، یہ تمام کے تمام حرام ہے. اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میرا کاروبار گلو کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. تو کیا انسان کے ترقی کرنے کا راز اس کے اندر ہے کہ وہ کیا کر جائے، وہ سود کھانے لگ جائے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے جب سود کو حرام کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سود کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان ہے. چونکہ یہ ممکن ہے کہ عام انسان اس بات کو محسوس نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ احکم الحاکمین ہے، وہ فیصلہ فرمانے والا ہے، حکمتوں سے فیصلہ لیتا ہے، تو یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو اس کے اندر اس میں ضرور نقصان ہے. وہ نقصان انسان کی سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن سود سے نقصان ہوتا ہے. اچھا جی، ارشاد فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے سود کھانے والا ہو، سود لینے والا ہو، سود دینے والا ہو، یا کوئی بھی انسان سود کے اندر کسی بھی طرح سے شامل ہو، ان تمام کی سزا یہ ہے کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی، کہ وہ بروز محشر اپنی قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے جیسا کہ کسی جن نے اس پر اثر کر دیا. یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن اور شیطان کا اثر انسان پر ہوتا ہے، جن اور شیطان کا اثر انسان پر ہوتا ہے. یہ اس آیت سے بالکل ثابت ہو جاتا ہے. اور سنو، آج کے زمانے کے ماہرین طب، یعنی جن کو انگریزی میں ڈاکٹر کہا جاتا ہے، فزیکل اور فلسفہ پڑھنے والے اور فلسفہ کے اندر مہارت حاصل کرنے والے، جو فلسفہ کہلاتا ہے، فن ایک سبجیکٹ، اس کے اندر بھی بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے فلاسفہ نے اس بات کو اقرار کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ انسانوں پر جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا ہے. اب یہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ انسان جنات کے اثر یعنی مجنون یا پاگل بنا کر اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے اٹھے گا جیسے کسی شیطان نے اس پر کیا کر دیا ہو، اثر کر دیا ہو. مطلب یہ ہے یعنی پاگل کی طرح اس کے حواس ختم ہو چکے ہوں گے، وہ مدہوش ہو چکا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ پاگل ہی بنا کر اٹھایا جائے گا یا اس کے حواس خراب کر دیے جائیں گے، وہ مدہوش ہو کر اٹھایا جائے گا؟ سمجھ رہے نا؟ پتہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب کسی شیطان کا اثر انسان پر ہوتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس اثر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، بالکل خاموش ہو جاتا ہے، چپ چاپ پڑا رہتا ہے. بعض لوگوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بالکل خاموش بے ہوش ہے، نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، نہ آنکھیں کھول رہے ہیں، بس ایک دم آرام سے پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا ہو چکے ہیں؟ ان کے حواس باختہ ہو چکے ہیں، وہ اپنے ہوش کو کھو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو صرف حواس ہو چکا ہے، تکلیف نہیں ہوتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا نہیں کہ وہ بالکل قبر سے مجنون کی طرح بے ہوش ہونے کی طرح اٹھے گا، نہیں، اسے بے ہوش ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب کا اور تکلیف کا اثر بھی محسوس ہوگا. اسے اس تکلیف اور عذاب کا اثر اتنا ہوگا کہ وہ ایسا ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ پاگل ہے، اس پر جن کا اثر ہے.
اب سمجھ آئی بات؟ ہاں، تو پتہ لگا جو لوگ سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، ربا کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ بروز محشر ایسے اٹھیں گے جیسے ان پر کسی جن نے اثر کر دیا ہو، یعنی کہ وہ مجنون پاگل اور دیوانے کی طرح اٹھیں گے، اور اس پر تکلیف کا اثر بھی ان کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ سزا کیوں ہوگی؟ سزا میں اور عمل میں کیا مناسبت ہے کہ دیکھو انسان جو عمل کرتا ہے سزا بھی اسی عمل کے مناسب ہوتی ہے، سزا بھی اس عمل کے مناسب ہوتی ہے۔ عمل کیا ہے انسان کا؟ سود کھانا، بیاج لینا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان خواہش کرتا ہے کس کی؟ زیادہ مال کی، اور وہ زیادہ مال کے لالچ میں حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ حرام کھاتے کھاتے اتنا مست ہو جاتا ہے، اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کوئی ہوش نہیں رہتا حلال کی کوئی چیز ہے۔ تو جس طرح سے وہ دنیا کمانے میں پاگل ہو چکا ہے، دنیا کے کو کھانے میں پاگل ہو چکا ہے، اسی طرح بروز محشر کو پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ اس کی سزا میں اور عمل کے درمیان مناسبت ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسا کام کرو گے ویسی سزا پاؤ گے۔ ایسا کام کر رہے ہو کہ حرام کھاتے کھاتے، بیاج کھاتے کھاتے انسان کا دل سیاہ ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حلال کیا ہے، تو بس سمجھو کہ قیامت کے دن بھی پاگل کی طرح اٹھایا جائے گا، عذاب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ ذالک بأنہم، یہ سزا کیوں ہے؟ دوسری سزا کیوں نہیں ہے جی؟ یہ دوسری سزا اس لیے نہیں کہ ان کے عمل ایسا ہی ہے جیسا یہ کیا ہو چکے ہو، پاگل ہو چکے ہو، مدہوش ہو چکے ہو، یہ ربا کھاتے کھاتے سود میں ڈوب چکے ہو، تو ان کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا جیسے پاگل ہو چکے ہو۔ ایک بات یہ، دوسری وجہ یہ ہے قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ تعالیٰ نے اس سزا کی دونوں وجہ اسی آیت کے اندر بتلا دی کہ یہ سزا کیوں ہے۔ ایک سزا تو یہ ہے کہ یہ لوگ سود کھاتے ہیں، دوسری سزا اس لیے ہے کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے، ربا کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح انسان خرید و فروخت سے نفع حاصل کرتا ہے، کوئی سامان آپ خریدتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، تو اس سامان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ نفع حاصل کرتے ہیں۔ اور جس انسان کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں جو بیچنے والا اس کا پیسہ ملتا ہے، وہ اس پیسے سے نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جس طرح خرید و فروخت میں انسان کیا اٹھاتا ہے؟ نفع اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے سود کے اندر بھی نفع حاصل ہوتا ہے، نفع اٹھاتا ہے۔ تو اگر خرید و فروخت حلال ہے تو ربا بھی، سود بھی حلال ہونا چاہیے، اور جب سود یعنی خرید و فروخت حرام نہیں ہے تو پھر سود بھی حرام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے۔ دیکھو کیسے حلال کر دیا، بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، کہ سود خرید و فروخت کی طرح ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہا کہ انما البیع مثل الربا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ تو کیا منع فرما رہے ہیں؟ سود کو منع فرما رہے ہیں نا، بے کو تو نہیں منع فرما رہے۔ تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ سود خرید و فروخت کی طرح ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ خرید و فروخت سود کی طرح۔ یہ پتہ کب کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے کہ تم ہمیں سود کے حرام ہونے کو بتلاتے ہو، ہوتا کیا ہے اس میں؟ فائدہ نفع تو ہوتا ہے، تو نفع تو خرید و فروخت میں بھی ہے، تو خرید و فروخت میں جب نفع ہے وہ حرام نہیں ہے، یہ کیسے حرام ہے؟ تو
تو یہ مذاق اڑانے کے طور پر انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا، انما البیع مثل الربا۔ بات سمجھ آئی؟ جی انہوں نے سود کو حلال سمجھا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اب انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہا کہ جس طرح بے حلال ہے اسی طرح ربا بھی حلال ہونا چاہیے، کیونکہ جب ربا سے فائدہ ہوتا ہے اور سود سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ جب بے حرام نہیں ہے تو ربا بھی حرام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عنایت فرمایا اور حکم فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی عقلی سوال کیا تو جواب بھی کون سا دینا تھا؟ عقلی جواب دینا تھا، لیکن یہاں پہ حاکمانہ جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پر حاکمانہ جواب دیا گیا ہے، اور حاکمانہ جواب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے والملکوت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، اسے کون روکنے والا ہے؟ بس یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے نفع ہے، اور جس چیز کو ہمارے لیے نفع حرام کر دیا ہے تو یقیناً اس کے اندر نقصان ہے، ضرر ہے۔ تو اس لیے یہاں پر حاکمانہ جواب دے کر ان کی عقل پر پردے ڈال دیے گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سب کی سمجھ میں مسئلہ آ رہا کہ نہیں؟ ہاں۔ فمن جاءه موعظة من ربه، اب فرمایا جس انسان کے پاس یہ آیت پہنچ گئی، یعنی جس شخص کو یہ آیت جب نازل ہوئی اس سے پہلے ربا لوگ کیا کرتے تھے؟ سود کھایا کرتے تھے، تو سود حرام نہیں تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، نصیحت پہنچ چکی، فانتہا، تو پھر وہ سود لینے سے کیا ہو گیا؟ رک گیا، باز آ گیا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے پہلے، اس نصیحت سے پہلے اس نے کسی سے سود لیا ہو، جی کسی سے کو سود دیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس نے اس نصیحت کے پہنچنے سے پہلے جو عمل کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو سود میں آیا ہوا مال ہے یا جو بھی چیز اس نے دی ہے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی اس کو برباد نہیں کر سکتے کہ جو پیسے ہیں اب کیا کرے وہ اس کو ختم کر دے، اس کی اجازت نہیں ملے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اسی کے لیے ہے۔ جو مال اس نے اپنے لیے رکھا ہے، سود میں لیا تھا اور پھر اس کو یہ آیت پہنچی کہ سود حرام ہے، کہ جو اس نے پہلے لے لیا وہ اسی کے لیے ہے۔ اور اب بات یہ ہے کہ یہ انسان بظاہر توبہ کرنے والا ہے یا دل کے اندر دل کے اندر بھی توبہ ہے، یعنی صرف اس نے زبان سے یہ کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، یعنی یہ ربا کو حرام سمجھتا ہے اور اندر سے کیا کرتا ہے پھر اسی کو حلال سمجھتا ہے، تو سمجھو کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، کہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ظاہر میں اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم سود نہیں کھاتے، سود حلال نہیں سمجھتے ہیں، تو بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ ایسے شخص کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ یہ دل سے باز آیا ہے یا صرف ظاہر کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور سنو، جو شخص نصیحت آ جانے کے بعد پھر اسی سود میں لوٹ جائے، پھر سود کا کاروبار کرنے لگ جائے، پھر بیاج میں لگ جائے، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنم میں ہیں۔ یہ لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو منع فرما دیا اور اس نے منع فرمانے کے بعد اس کام کو پھر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟
جہنمی ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اس گناہ کو بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گناہ کیا اور پھر اس گناہ کو حلال سمجھا۔ آیت مبارکہ کے اندر ربا کو حرام سمجھتے ہوئے یعنی سود کو حرام سمجھتے ہوئے اگر کسی نے سود لیا وہ فاسق فاجر ہے، گنہگار ہے، لیکن اگر کسی نے سود کو حلال سمجھتے ہوئے سود کا استعمال کیا تو پھر یہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہوتا ہے، یعنی وہ جہنمی ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ کیونکہ سوال یہ ہو سکتا تھا کہ جہنم تو کافروں کے لیے ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ مسلمان گنہگار جہنم میں جائے گا وہ کس لیے؟ صرف سزا بھگتنے کے لیے۔ جب اس کی سزا مکمل ہو جائے گی تو وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور یہاں پر ارشاد فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو انسان سود کھانے والا مسلمان ہے اور وہ سود کو حرام سمجھتا ہے، وہ بیاج کو حرام سمجھتا ہے، پھر وہ سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے یا سود دے رہا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ فاسق اور فاجر ہونے کی وجہ سے، گنہگار ہونے کی وجہ سے۔ جب اس کے گناہ کی سزا مکمل ہو جائے گی تو وہ اس میں سے نکال لیا جائے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن جو انسان اس آیت کا یعنی سود کو حلال سمجھتے ہوئے سود کھائے گا تو پھر وہ آیت کو کیا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا، ہم فیہا خالدون، اور کافر جہنم میں۔ بات سمجھ آگے سب کے؟ پتہ نہیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں جی سمجھ رہے ہیں؟ آگے کی آیت بڑی اہم ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں اور وقت آپ کا مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔